اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی نے دوبارہ زندہ ہو کر کفن چور زانی کو ڈانٹ دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے تشریف لائے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ اے عمر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے، اس کے رونے نے مجھے بے چین کر دیا اور رلا دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نوجوان کو اندر بلا لے۔ وہ نوجوان روتا ہوا رسول اللہ کے سامنے حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے نوجوان تم کیوں رو رہے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ مجھے میرے بے شمار گناہوں نے رلا رکھا ہے، مجھے اپنے رب کو غضبناک کرنے پر سخت خوف لاحق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا تم نے کوئی شرک کیا ہے؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کوئی ناحق قتل کیا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توبہ کرنے پر معاف کر دے گا، اگرچہ تمہارا گناہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور زمین پر قائم پہاڑوں سے بھی بڑا ہو۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی کرسی؟ نوجوان نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا عرش الہی؟ نوجوان نے کہا کہ میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا گناہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ نوجوان نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی بڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی مسئلہ نہیں، عظیم گناہ کو عظیم خدا ہی معاف کرے گا۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اپنا وہ گناہ ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جس سے بڑا صرف اللہ کو ہی تم سمجھتے ہو۔ نوجوان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کے سامنے اس گناہ کے ذکر کرنے میں شرم آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بتاؤ تو صحیح۔ تو نوجوان نے کہا کہ میں گزشتہ 7 سال سے مردوں کا کفن چوری کرتا آ رہا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ایک انصاری لڑکی کا انتقال ہوا، میں نے حسب عادت اس کی قبر کھول کر اسے کفن سے علیحدہ کر کے قبر کے اندر زمین پر رکھا اور کفن لے کر گھر روانہ ہوا۔ میں ابھی تھوڑی دور گیا ہی تھا کہ شیطان مجھ پر غالب آ گیا، چنانچہ میں واپس لڑکی کی قبر میں آیا اور اس سے زنا کیا۔ اس کے بعد ابھی واپس ہو ہی رہا تھا کہ لڑکی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اے نوجوان تیرا ناس ہو، کیا تجھے اس خدا سے ذرا بھی حیا نہیں آئی کہ جو قیامت کے دن ہر کیے کا بدلہ دے گا، فیصلے کے لیے کرسی پر جلوہ افروز ہوگا اور مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلائے گا؟ تو نے تمام مردوں کے درمیان مجھے برہنہ چھوڑ دیا اور اللہ کے پاس مجھے ناپاکی کی حالت میں رکھ دیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اے فاسق، جہنم تیرے جیسوں کے انتظار میں ہے، فوراً یہاں سے نکل جا۔ نوجوان شرمسارے کی حالت میں وہاں سے چلا گیا اور 40 دن تک توبہ کرتا رہا۔ 40ویں دن آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر یوں دعا کی کہ اے محمد کے رب، اے آدم کے معبود اور اے ہوا کے خدا، اگر تو نے مجھے معاف کیا ہے تو محمد اور ان کے صحابہ کو مطلب فرما دے، اور اگر تو نے میری توبہ قبول نہیں کی اور مجھے معاف نہیں کیا تو آسمان سے کوئی آگ بیچ کر مجھے اس سے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سلام کیا اور اللہ کی طرف سے بھی سلام پہنچایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ سے پوچھتا ہے
کہ کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطعاً نہیں، بلکہ مجھ سمیت تمام مخلوقات کو صرف اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا ساری مخلوق کو رزق آپ دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، میرا اللہ ہی ہے جو مجھے بھی رزق دیتا ہے اور ساری مخلوق کو بھی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میری اور ساری مخلوق کی توبہ اللہ ہی قبول کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نوجوان کی توبہ میں نے قبول کر لی، لہٰذا آپ بھی اسے معاف فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نوجوان کو بلوایا اور اللہ کی طرف سے قبولیت توبہ کی بشارت دی۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں جس کی معافی نہیں ہے۔ نمبر 1 شرک اور کسی کا ناحق قتل کرنا۔ اس کے علاوہ کتنا بھی بڑا گناہ ہو، اللہ تعالیٰ سچے دل سے توبہ کرنے پر معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔